اللہ نے اپنی پوری کائنات درجات کے تفاوت کے ساتھ پیدا کی. کوئی چیز لے لو، سب چیزیں اللہ نے یکساں نہیں بنائی. جنگل کے درخت لے لو، سب درخت اللہ نے اچھے نہیں بنائے، اچھے برے بنائے ہیں. بعض درخت اتنے اعلیٰ قیمت کی لکڑی ہوتی ہے کہ قیمت ادا کرتے کرتے لوگ تھک جائیں، اور بعض درختوں کی لکڑی چولہے کے کام آتی ہے، اردو میں اس کو سوختہ کہتے ہیں، جلانے کی لکڑی سے آگے کوئی قیمت نہیں. پھر ایک ہی قسم لے لو، آم. دنیا میں سارے آم یکساں نہیں. امرود، دنیا میں سارے امرود یکساں نہیں ہیں، ان کی قسمیں ہیں اور قسموں کے اعتبار سے اعلیٰ اور ادنا ہوتے ہیں. مٹی، زمین، مٹی، آپ مٹی پر غور کیجیے، پوری مٹی اللہ نے یکساں نہیں بنائی، اسے تفاوت رکھے ہیں، درجے رکھے ہیں. کوئی ادنا مٹی ہے، کوئی اعلیٰ مٹی ہے، طرح طرح کے اس میں درجے قائم کیے ہیں. یہ تو محسوس مثالیں ہیں. پرندے، ان میں غور کر لیجیے، سارے پرندوں کی یکساں حالت نہیں ہے، پر یہ بعض پرندے بعض پرندوں سے قیمتی ہوتے ہیں. جانور، حیوانات، سارے حیوانات یکساں نہیں ہیں. کہ کوئی بھی ایک قسم لے لیجیے، طوطے تو سارے طوطے برابر نہیں، مرغے تو سارے مرغے برابر نہیں، کتے تو سارے کتے برابر نہیں. ہر قسم کے اندر اللہ نے تفاوت رکھا ہے، فطری طور پر تفاوت رکھا ہے. اب یہ تفاوت دیکھتے دیکھتے آگے آئیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام نبی یکساں نہیں، نبیوں میں بھی درجے ہیں. پھر نبیوں سے اوپر رسول، تمام رسول یکساں نہیں ہیں، رسولوں میں بھی درجے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، بعض کو ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں. مثلا ان رسولوں میں سے بعض وہ حضرات ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے. منہم من کلم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت فرمائی، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیازی وصف ہے کلیم اللہ، وہ شخصیت جس سے اللہ نے بات چیت کی ہے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض دوسرے پیغمبروں کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا درجے دیے ہیں. ایک درجے نہیں، کئی درجے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا اٹھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، بے شک کلیم اللہ ہے، لیکن ان سے بعض رسولوں کو اللہ نے کئی درجوں میں اونچا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچے ہیں کئی درجوں میں. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت درجوں میں اوپر ہیں. اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے رسولوں سے بے حساب درجوں میں اونچے. ورفع بعضهم درجات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے خصوصیت بخشی ہے. ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو واضح معجزات دیے تھے، واضح معجزات، واضح دلائل، واضح معجزات دیے تھے. اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے. وہ مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بنا ہو جاتا ہے. مردے کو کہتے تھے کہ کھڑا ہو اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. گارا لے کر کے پرندہ چڑیا بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاتی. کتنے واضح معجزے ہیں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اور ایک خاص خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ ان کی تائید اور ان کو تقویت پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ رہتے. یہ خصوصیت جو بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی. بعد دوسرے پیغمبروں کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت درجے اونچے اٹھایا تھا. اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ تمام نبی ایک درجے کے نہیں ہیں، نبیوں سے اونچا درجہ رسولوں کا ہے. اور تمام رسول بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، رسولوں میں بھی پھر تفاوت ہے. فرشتوں کو لیجئے، فرشتے سب ایک درجے میں نہیں، سب فرشتے ایک درجے کے نہیں ہیں. زمینی فرشتے جو ہیں ملائے سافل، ان کا درجہ نیچا ہے، اور آسمانی فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ، ان کا درجہ بلند ہے. پھر آسمانی فرشتوں میں جو بارگاہ ہے قدس میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر باز فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت القدس کے فرشتے ہیں، ان کا مقام دوسرے فرشتوں سے بھی اونچا ہے.
پھر ان میں بھی جو 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، ان 4 کا مقام ان سے بھی اوپر ہے۔ پھر ان 4 میں سب سے اونچا مقام حضرت جبرائیل کا ہے۔ تو فرشتے سارے یکساں نہیں پیدا کیے، ان کے بھی درجے و تفاوت رکھے گئے ہیں۔ جنت کے ساری جنت اکول نہیں، اس میں درجے ہیں، نعمتوں کے اعتبار سے درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، جنت المعلا ہے۔ جہنم ساری یکساں اکول نہیں پیدا کی گئی، اس میں طبقات ہیں، عذاب کے اعتبار سے، عذاب کے سخت اور ہلکا ہونے کے اعتبار سے اس کے طبقے ہیں، الگ الگ فلور ہیں، اس کے سب طبقے الگ الگ ہیں، وہ بھی اکول نہیں بنائی گئی۔ غرض آپ کائنات میں جدھر نظر اٹھا کر ڈالیں گے، نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی کائنات میں تفاوت ملے گا۔ لہذا یہ جو اکوالٹی کا نعرہ ہے، یہ خلاف فطرت نعرہ ہے۔ اکوالٹی یہاں تک تو درست ہے کہ ہر ایک کے حقوق ہیں اور ہر ایک کی ڈیوٹیاں ہیں، اس حد تک تو اکوالٹی بے شک صحیح ہے، لیکن ہر اعتبار سے اکوالٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو خلاف فطرت نعرہ ہے۔ انسانوں میں بے شمار تفاوت رکھے گئے ہیں، بے شمار تفاوت رکھے گئے ہیں، کوئی عورت ہے تو کوئی مرد ہے۔ پھر عورتیں ساری یکساں نہیں ہیں، مرد سارے یکساں نہیں ہیں، صلاحیتوں کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے بے شمار مردوں میں درجے ہیں اور عورتوں میں درجے الگ الگ ہیں، اور یہ مردوں میں یہ تفاوت اور عورتوں میں یہ تفاوت دنیا کی ساری عقلیں تسلیم کرتی ہیں۔ پھر تفاوت بھی طرح طرح کا ہے، رنگ کا تفاوت ہے، نقشے کا تفاوت ہے، کسی کو اچھا رنگ دیا ہے، کسی کو کالا رنگ دیا ہے، کسی کا بڑھیا نقشہ ہے، کسی کا گھٹیا نقشہ ہے، طرح طرح کے تفاوت ہیں۔ اور آج ہی آیات کریمہ ہمارے امام صاحبان نے پڑھی ہیں کہ تمام انسانوں کو ہم نے مال یکساں نہیں دیا۔ کیوں یکساں نہیں دیا؟ اس کی وجہ بیان کی قرآن کریم میں، اس موضوع کو میں سمجھانے جاؤں گا تو کہیں سے کہیں نکل جاؤں گا۔ آج ہی وہ آیات بھی پڑھی گئی ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اب اسی کو بڑھاتے آئیے، 2 مسئلے فلسفے میں سب سے اونچے مسئلے کہلاتے ہیں، ٹاپ کے مسئلے ہیں، اور فلسفہ نام ہی ان 2 مسئلوں کا ہے۔ فلسفہ یعنی فیلوسفی۔ اب تو فیلوسفی لفظ عام ہو گیا ہے، ہر چیز میں فیلوسفی ہونے لگی ہے، لیکن جو اصل فیلوسفی ہے، فلسفہ، اس کے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ 2 مسئلے ہیں، وقت اور جگہ کا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ یہی 2 مسئلے ہیں فلسفے کے سب سے اونچے مسئلے، ٹائم وقت اور اسپیس مانے مکان جگہ۔ ٹائم کیا چیز ہے اور اسپیس جگہ کیا چیز ہے، یہ فلسفے کے بہت گہرے بڑے مسئلے ہیں، 5 سال اس پر PhD لوگ کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت نہیں، وہ فلسفہ والوں کے لیے چھوڑ دو، طالب علموں کو، وہ ٹائم اور اسپیس کرتے رہیں گے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم اللہ نے یکساں نہیں بنایا، اور یہ جو اسپیس ہے، مکان ہے، یہ مکان بھی اللہ نے یکساں نہیں بنایا ہے۔ زمانے میں بھی تفاوت رکھے ہیں اور جگہ میں بھی تفاوت رکھے ہیں۔ اوپر آسمانوں کے اوپر جو جگہ ہے اسے رہنے دو، ہم اپنی ہی زمین کا قصہ نمٹ لیں۔ کہاں تک، اتنا دور کہاں تک ہم سمجھیں گے، اپنی زمین کو ہی دیکھیں۔ زمین میں جو مقام کعبہ شریف جہاں کھڑا ہے، کعبہ کی 4 دیواریں ہیں، ان دیواروں کے بیچ میں جو کعبہ شریف کا جو مقام اور رتبہ اور مرتبہ ہے وہ زمین کے دوسرے خطوں کا نہیں۔ اسی طریقے پر مدینہ شریف میں جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور جتنی زمین حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، نیچے زمین لگی ہوئی ہے، چاروں طرف جو زمین حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، اس کا جو مقام ہے وہ مقام دوسری زمین کا نہیں۔ اور علماء میں یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہے کہ کعبہ شریف کی زمین افضل ہے یا قبر پاک کی زمین افضل ہے۔ کوئی کہتا ہے کعبہ شریف کی افضل ہے، کوئی کہتا ہے قبر پاک کی افضل ہے۔ ہمیں یہ جھگڑا چکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ 2 جگہیں ہیں، ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ دوسری جگہ کا نہیں۔ پھر آگے بڑھو، ساری دنیا میں جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ دوسری جگہ کا نہیں۔ ایک مرتبہ حدیث شریف ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ای البقاء خیر و ای البقاء شر، زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے اچھا ہے، کون سی زمین سب سے اچھی ہے اور کون سی زمین سب سے بری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ حضور کو جواب نہیں معلوم تھا۔
جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے تو وحی تو وہ کوئی لے کر آئے ہوں گے جو آنی ہے. تو حضور نے یہ بات حضرت جبرائیل سے پوچھی تو حضرت جبرائیل بھی خاموش رہے, انہوں نے بھی جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ اب کی مرتبہ جب آؤں گا تو اللہ کے یہاں سے پوچھ کر آؤں گا. انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. اگلی مرتبہ جب وہ وحی لے کر کے آئے تو جواب لائے کہ خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها, زمین پر جہاں مسجدیں ہیں یہ جگہیں تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہیں, اور زمین میں جن جگہوں میں بازار اور مارکیٹ اور مال ہیں وہ سب سے بری بدتر جگہ ہیں. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے یہاں جواب لائے. تو دیکھو زمین کے اندر تفاوت ہو گیا. یہ جگہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, مسجدیں بنی ہوئی ہیں, یہ جگہ سب سے زیادہ خیر ہے اور یہ جگہ سب سے زیادہ بری ہے.